بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ کے ساتھ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب ظفر عباس لک. ظفر عباس لک جو ہیں یہ محکمہ پولیس میں خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں اور مختلف جگہوں پر ایس ایس پی، ڈی آئی جیز اور آئی جی موٹر ویز بھی رہے، سیکرٹری نارکوٹکس بھی رہے. بہت گہرا تجربہ ہے ان کا پولیس محکمے میں، اور میں سمجھتا ہوں ان سے بہتر آدمی کوئی نہیں جو آج ہمیں ان مسائل کی نشاندہی کرے گا اور اس کے لیے بہتری کے ڈیفینیٹلی ہمیں طریقے بتائے گا جس سے کہ محکمہ پولیس میں بہتری آ سکے. ویلکم ٹو دی شو جی. تھینک یو سر خان صاحب، بہت خوشی ہوئی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کس طرح آپ اس پولیس میں آئے؟ کوئی آپ کی شوق تھا بچپن سے؟ مجھے یاد پڑتا ہے آپ پہلے کسٹم میں آئے تھے، اس کے بعد پھر آپ نے پولیس سروس میں آئے اور کسٹم چھوڑ دیا آپ نے. تو کیا کوئی خاص وجوہات ہے؟ کوئی شوق تھا کہ آپ کا خطرات سے کھیلنے کا شوق تھا؟ دیکھیں خان صاحب، میں بیسیکلی گاؤں سے ہوں، ذمہ دار بیک گراؤنڈ ہے. ہم بچپن میں، مجھے یاد ہے جب ہم اسکول میں جاتے تھے، پرائمری اسکول میں، تو وہ ٹائم تھا ایوب خان کا ٹائم تھا. تو میرے والد صاحب گاؤں کے نمبردار تھے. تو جب آتے تھے ہم اسکول سے بستہ لے کے، تو اپنے دارہ ہم کہتے ہیں جہاں پہ بیٹھتے ہیں لوگ ہمارے مہمان وغیرہ، تو کبھی دارے پہ تھانے دار آئے ہوئے ہے، کبھی تحصیلدار آئے ہوئے ہے، تو وہ نمبردار کے پاس آتے تھے. وہ زمانے میں نمبرداری سسٹم چلتا تھا، تو سارا گاؤں کوئی نہ کوئی واردات ہوتی تھی، بیٹھا ہے. تو ایک شعوری طور پہ سائیکولوجیکلی ذہن میں ایک چیز تھی کہ یار یہ محکمہ بڑا ایک اچھا محکمہ ہے، بڑا امپارٹنٹ محکمہ ہے کہ ہر جو بھی مسئلہ ہوتا ہے گاؤں میں تو یہ پولیس آ جاتی ہے اور فیصلہ کر کے جاتی ہے اور بندوں کو پکڑ کے بھی لے جاتی ہے. تو یہ ایک پھر ہمارے گاؤں میں ذمہ دارہ جو ماحول ہوتا ہے اس میں ہمیں تقریباً پولیس سے واسطہ پڑتا ہے. اور یہ ایک سب مطلب غیر شعوری طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ایک ذہن میں تھا. اور جب میں نے لا کیا، پڑھا، گورنمنٹ کالج لاء سے گریجویشن کی، تو والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں سول سروس میں جاؤں، کیونکہ ہمارے علاقے میں کوئی بندہ سول سروس میں نہیں تھا. صحیح. تو مجھے لکیلی، کیونکہ ہم بیچ میٹ بھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم 7th کامن میں 78 میں امتحان دیا، 79 میں وہ پروسیس رہا، 80 میں اکیڈمی جوائن کی. تو مجھے اس وقت ٹرائبل ایریاز گروپ تھا، اگر وہ میں جوائن کرتا میری سیٹ مل جاتی تھی، ڈی ایم جی میں چلا جاتا. ڈی ایم جی میں چلے جاتے. اور لیکن وہ غلطی سے کیا ہوا، ایف پی ایس سی نے مجھے کسٹم سروس الاٹ کر. جب کسٹم سروس مجھے ایلوکیٹ کی تو میرا کوئی زیادہ رجحان نہیں تھا کسٹم کی طرف، کیونکہ دیہاتی بیک گراؤنڈ تھا تو بزنس کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا. لیکن کہتے تو ہے نا لگ صاحب کہ کسٹم کی سروس بہت پرکشش سروس ہے، بڑی وہ ہے. پتہ کیا، مجھے اس کا آئیڈیا بھی نہیں تھا. میں جب وہ غلطی تھی ایف پی ایس سی کی، جنرل تیکو رحمان ہمارے اس وقت چیئرمین تھے. جنرل تیکو رحمان آپ کو پتہ ہے بڑی انٹیگریٹی والے آدمی تھے اور بہت بڑے آدمی تھے. بڑا اچھا انہوں نے کنڈکٹ کیا ہمارا امتحان، مجھے یاد ہے. تو میں جنرل صاحب کے پاس گیا، میں کہا جی میری غلطی نہیں ہے، مجھ سے جو پہلا بندہ جس کو آپ نے پولیس سروس دی ہے، میری پریورٹی تھی. وہ تو آلریڈی پولیس میں ایس پی ہے، 5th کامن سے فتح یاد میکن تھے، شہید ہو گئے. ہمارے سرگودا کی ہمارے پڑوسی ہیں وہ. صحیح بات. ڈاکٹر صاحب لیکن آپ میں ایک چیز ہے کہ آپ لگتے نہیں پولیس والے. آپ کو ہم نے دیکھا بہت 30-35 سال سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کا ایک بڑا ایک لٹریری سا پرسیپشن سا نظر آتا ہے آپ کو. آپ کی پرسنالٹی اس طرح کی ہے اور آپ طبیعتاً بھی بہت سخت مزاج کے نہیں ہیں. تو کیسے آپ ماشاءاللہ آپ ایس ایس بی رہے، ڈی آئی جی رہے، بڑے بڑے کرمنل سے واسطہ پڑا؟ بس خان صاحب، میں نے پولیس سروس پھر لے لی لڑکے. تو اصل بات یہ ہے کہ جی میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ یہ ایک ایسی سروس ہے کہ اس میں آپ غریبوں کا، مستحقین کا، جو لوگ کمزور ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور ایک خوشی ہوتی ہے انسان کو جب آپ ایک نیک کام، اچھا کام کرتے ہیں، بے شک وہ چھوٹا ہو، اور کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی بڑی پاورفل اور جو ضلع کے بڑے تکڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے مخالفت میں، تو ایک انر اسٹرینتھ آتی ہے خدا کی طرف سے، ایک آپ کو سکون ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو پھر آپ پولیس سروس کو آپٹ کریں گے؟ اگر مجھے یہی چوائس ملے جو ابھی سول سروس میں ہے، جو 12-13 ڈپارٹمنٹس ہیں، تو میں پولیس کو ہی آپٹ کروں گا. اس لیے کہ پولیس میں بہت ورائٹی ہے خان صاحب. بالکل صحیح. اور دوسری جو بات آپ نے کی کہ میں نے وہ صحیح ٹپیکل پولیسیا نہیں بنا، تو وہ شاید میری پرسنالٹی ایسی ہے کہ میں بہت کم انفلوئنس لیتا ہوں کسی بھی چیز سے یا کسی
بندے سے میں بالکل چاہتا ہوں کہ اپنے اوریجنل رہ کے آپ کام کریں اور جینون کام کریں، جتنا تھوڑا بہت آپ اس ماحول میں رہ کے کر سکتے ہیں کنٹریبیوٹ کریں۔ اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ مجھے یاد ہے وے بیک ان 1976 میں کالج میں پڑھتا تھا، اس وقت کالج ڈیبیٹس ہوتی تھی تو ٹاپک تھا آور پولیس فورسز آر گینگ آف کرمنلس، وے بیک ان 76 ریممبر، آج 2020 ہے اور اس سے پہلے بھی شاید۔ پولیس کا ایک جو امیج ہے یہ ہمارے ملک میں کیوں نہیں بہتر ہو رہا؟ دیکھیں جی بڑا انفارچونیٹ ہے، پولیس ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ اس کو اگر آپ دوسرے جو سول سروس کے ڈپارٹمنٹس ہیں یا ہمارے سول سائڈ پہ ان کے ساتھ ان کو کلب نہیں کرنا چاہیے، ملانا نہیں چاہیے۔ یہ ایک آرمی کی طرح ایک سیپریٹ اس کی آؤٹ لک، اس کی کارکردگی، اس کا ایریا آف ایکشن وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اب دیکھو نا جی، پولیس کو اور کسٹم کو یا انکم ٹیکس کو آپ نہیں ملا سکتے، وہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا جاب ہے، ٹیبل ورک ہے، رولز ریگولیشن اپلائی کرنے ہیں آپ نے۔ تو پولیس کا جو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے، بینگ پولیس آفیسر میرے لیے بھی ایک اچھی بات نہیں ہے کہ دیکھیں میں اعتراف کرتا ہوں کہ پولیس میں جو ایک اس کا امیج ہونا چاہیے تھا پبلک کی نظروں میں وہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اب اس میں پولیس کی کوئی سپورٹ بھی نہیں کبھی کرتا، میں ان کو ڈیفینڈ بھی نہیں کرتا۔ اس میں غلطیاں دونوں سائڈ سے ہیں، پولیس کی بھی غلطی ہے اور جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی بھی غلطی ہے۔ ہوتا ہی ہے جی خان صاحب، خاص طور پہ پنجاب کا اگر ذکر کریں کہ پنجاب میں ہماری جو بھی حکومتیں ہیں اس کا جو ہمارے ایم پی ایز ایم این اے یا جو بھی کرتا دھرتا ہوتے ہیں وہ اپنی ساری سیاست کو تھانے کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں۔ لوگوں کے کام کروانے تھانے میں، ایس پی کے پاس، تھانے دار کے پاس، ڈی ایس پی کے پاس، اور اس کے بدلے میں پھر ریوارڈ میں ووٹ لینے۔ یہی سوال میں نے آپ سے کرنا تھا، آپ نے خود ہی جواب دے دیا اس کا کہ ہماری جو دو سروسز بڑی اہم ہیں، جیسے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پولیس سروس، کہتے ہیں کہ جب تک آپ پر کسی سیاسی قیادت کی یا سیاسی آدمی کی پرچھائی نہ رہے یا سایہ نہ رہے تو آپ ایک طاقتور اور اچھے ضلع لینے کے لیے آپ میرا خیال ہے تگ و دو میں رہتے ہیں۔ دیکھیں جی یہ بات ہے کہ یہ دونوں سائڈ سے ہے، اس میں 50% تو غلطی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی اپنی، کہ پولیس کو جو ود ان ڈپارٹمنٹ ایک ہوتی ہے نا جی ول ٹو امپروو، اور اس کے لیے تگ و دو کرنا، اس کے لیے ٹریننگ ڈیوائز کرنا، نئے سسٹم، نئے پروگرامز، نئی جو ماڈرن پولیسنگ ہے دنیا کی اس کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کرنا، وہ ایک آئی جی کا کام ہے، وہ پولیس کے جو سینئرز ہیں ان کا کام ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ پولیس والے نہیں کر سکے جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے۔ اور دوسری بات ہے گورنمنٹ کی، کہ گورنمنٹ ایسا ایک ماحول فراہم کرے جہاں پولیس قانون کے مطابق عمل کرے اور انصاف کی فراہمی دے، کیونکہ پولیس نے ایک بنیادی انصاف کی بنیاد رکھنی ہے، اس کے اوپر عدالتوں نے کام کرنا ہے۔ اچھا آپ مار صاحب آئی جی موٹر وے رہے، اور آئی جی موٹر وے کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ہماری موٹر وے پولیس بڑی ڈسپلن آرگنائزڈ فورس ہے اور وہاں کام کرنا پھر بھی آسان ہے، لیکن آج کل دیکھتے ہیں ہم یہ کہ ہمارے یہاں کبھی تو لگتا ہے جی کہ کیمرے لگ گئے ہیں سارے موٹر وے کے اوپر، اور جناب آپ کے چلان گھر پہنچ جائیں گے، بڑی اطلاعات آتی ہیں، پھر نہ کسی کا چلان ہوتا ہے نہ کوئی آتا ہے، رہ دے کے ہمارے پاس ہمیں پتہ ہوتا ہے آپ بھی ٹریول کرتے ہیں میں بھی ٹریول کرتا ہوں، 2 کیمرے ہوتے ہیں، ایک وہ شروع میں اسلام آباد میں آیا تھا کہ رات کے ٹائم یہاں ہوتا ہے، دن کے ٹائم تو بے شمار 4-5 کیمرے ہوتے ہیں، لیکن رات کے ٹائم کچھ نہیں ہوتا، اور اکثر اوقات لوگ دیکھتے ہیں کہ ذرا کیمرہ گزرا پھر ایک دم سپیڈ 140 کو 60 کر دی انہوں نے۔ دیکھیں جی پولیس یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو کہ موٹر وے پولیس جس کو آپ کہہ رہے ہیں، میں اس کا آئی جی رہا ہوں 1.5 سال، تو اس کے نے جو ایک عزت اور شہرت کمائی پاکستان میں، ہر آدمی نے اس کو پریز کیا اور اپریشیٹ کیا، ایکنالج کیا موٹر وے پولیس کی پرفارمنس کو۔ وہ خان صاحب کیا تھا کہ یہی جو ہماری پولیس ہے، جو ضلعوں کی پولیس ہے، جو صوبوں کی پولیس ہے، سٹارٹ میں موٹر وے پولیس انہوں نے چلائی ہے، آئی جی بھی یہاں سے گئے، آفیسر بھی یہاں سے گئے، اور کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر تک تمام رینکس کے لوگ تمام صوبوں سے آئے۔ اس کے بعد موٹر وے نے اپنی بھرتی بھی شروع کی۔ اب ہوا کیا کہ وہ انہوں نے پہلے جو 15 سال تھے ان کے، وہ بہت اچھا کام کیا اور بڑی شہرت کمائی، نیک نامی کمائی۔ اس کے بعد ودن موٹر وے پولیس ایک ودن جو ڈپارٹمنٹ ایک ٹسل شروع ہو گئی، جو موٹر وے پولیس کے بھرتی لوگ تھے انہوں نے کہا جی یہ جو صوبوں سے آئے ہیں ان کو نکال دیں۔ وہ اچھا وہ تجربہ کار لوگ تھے، وہ اگر کوئی ڈکیتی ہو جاتی تھی، کوئی واردات ہوتی تھی تو وہ ان کو وہ بھی نالج تھا کیسے ڈیل کرنی ہے۔ ان کو کئی آئی جی صاحبان نے ان کو نکال دیا، اب خالی وہ رہ گئے جو کہ موٹر وے کے ڈائریکٹ بھرتی ہوتے ہیں۔ جو ہی وہ آئے پرفارمنس نیچے آ گئی۔ اب دیکھیں وہی لوگ
جو کہ صوبوں میں شاید وہ عزت نہیں کما سکے، انہوں نے موٹر وے میں جا کے بہت اچھا کام کیا اور بڑی عزت کمائی۔ اصل بات یہ تھی کہ موٹر وے پولیس میں ریسورسز بہت تھے اور ایک فریڈم تھی ٹو ورک فریلی اکارڈنگ ٹو رولس، گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس نہیں تھی۔ پہلے یہ میں گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اس زمانے میں بہت کم انٹرفیئرنس تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی ہے۔ اب ہوا کیا کہ موٹر ویز بہت زیادہ بن گئیں، اس کے ساتھ ایک تو پلاننگ نہیں کی انہوں نے، نفری بھرتی نہیں کی، پھر جو ایکسپیرینس لوگ تھے ان کو نکال دیا۔ اب جو لوگ ہیں ان کو تھانے کا تجربہ نہیں ہے، ان کو پولیس کی کارکردگی کا پتہ نہیں ہے، صرف وہ سیدھے آتے ہیں تو سڑک پہ آ جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ بلکہ مار صاحب یہ بتائیے، میں تھوڑا وقت کی قلت ہوتی ہے، میں آپ سے سوال زیادہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی دوران سروس کبھی ایسا موقع بھی آیا جہاں کہ آپ کو محسوس ہوا کہ یار میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور میں کام کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا؟ ظاہر ہے سیاسی مداخلت تو ہوتی ہے نا۔ دیکھیں جی، ہماری جو ٹریننگ ہے اور ورکنگ ہے پولیس کی، ہم نے بڑی ابتدائی سروس میں یہ سیکھ لیا تھا، یہ جان گئے تھے کہ اس میں مشکلات بہت ہیں، لوگ آپ کو اچھے کام کو اپریشیٹ بھی نہیں کریں گے، وہ اپنی مرضی کا کام کروانا چاہتے ہیں، جو باثر لوگ ہوتے ہیں، جو زیادہ پولیٹیشین ہی ہوتے ہیں اور باقی کوئی بیوروکریٹ سینئر ہو گیا۔ اب وہ تکلیف یہ، وہ اگر آپ ان کی مرضی کے مطابق کام کریں گے تو وہ بڑے خوش ہوں گے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمیں بڑی شوق تھا، ہم جب جوان تھے، میں ایس ایس پی تھا اس وقت فیصل آباد میں، تو ہم جا کے ہر ہفتے ہدایات تھیں گورنمنٹ کی کہ آپ اوپن کھلی کچہری لگائیں۔ ہم جاتے تھے کسی تھانے میں، اس تھانے کے 500-700 بندے آ گئے، ہم نے اوپن ان کی باتیں سننی، ادھر ہی فیصلے کرنے، اور بڑی خوشی ہوتی تھی لوگوں کے مسئلے حل کرنے۔ میں نے فیل کیا جب میں کہ جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، وہ جب دفتر میں آتے تھے وہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتے تھے، اور بلکہ ایک دو نے تو آئی جی صاحب کو، چیف منسٹر صاحب کو یہ لگائی کہ یہ جی کھلی کچہری آپ بند کروائیں۔ اس کی میں نے کہا یار ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ پتہ یہ لگا، وہ چاہتے ہیں جی اگر یہ سارے مسئلے لوگوں کے آپ خود جا کے حل کریں گے تو ہمارے پاس ہم وہ کہاں سے لیں گے؟ تو وہ لوگ ہمیں پریشرائز کرتے رہتے تھے، لیکن ہم اسی پریشر میں کام کرنے کے عادی تھے، تو ہمیں تکلیف ہوتی تھی، لیکن ہم نہیں بیان کرتے تھے، ہم کہتے تھے کوئی بات نہیں۔ صاحب مار صاحب، یہ جو ایک کہتے ہیں ٹین اوور سسٹم ہے، ایک ٹین اوور ہوتا ہے افسروں کا، سرکاری بیوروکریٹ جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں آج کل، کہ وہ نیتا تراب کیس ہوا جی کہ فکس کر دیا گیا جی کہ 3 سال بغیر کسی وجہ کسی کو ٹرانسفر نہیں کرنا۔ یہ چیزیں آتی ہیں پھر گم ہو جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ایک تو ہمارے یہ چل رہا ہے کہ کسی آدمی کو 3 سال تک ٹکنے نہیں دیا جاتا، کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں ہوتی، اور بعض جگہ ایسا بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کوئی آدمی ایک ہی جگہ پر 8-8 سال سے بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بیوروکریٹ ہے، یا کوئی اس کا باپ بیوروکریٹ ہے، یا اس کو کسی سیاسی بندے کی حمایت حاصل۔ دیکھیے جی، میں کہتا ہوں اس میں قصور ہے 2، ایک ہمارے آئی جیز کا اور ایک چیف منسٹر کا۔ چیف منسٹر کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے انوائرمنٹ دے پولیس کو کہ پولیس انصاف کر سکے اور کام کر سکے، اور غریب اور کمزور آدمیوں کی جان و مال کی حفاظت کر سکے۔ اور آئی جی کا کام ہے کہ اپنے آپ کو امپروو کرتا رہے، اپنے سسٹم کو، اس کو ہر بات چیف منسٹر نے نہیں کہنی، وہ پروفیشنل بندہ ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ آئی جیز جو ہیں وہ اسی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آئی جی لگا دیا ہے، وہ ہر قسم کا کمپرومائز کرتے ہیں۔ مثلا اب دیکھیں عمران خان، آپ کو پتہ ہے باقی سیاستدانوں سے ڈفرینٹ ہے، وہ بات کرتا ہے میرٹ کی، اصول کی، سسٹم کی، لیکن اس کو آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا اثر ہے پنجاب میں، کتنا بڑا ان کا ایک ہے کہ ایم پی ایم این ایز نے مجبور کر دیا کہ وہ پولیس ریفارم نہ کرے اور پولیس کو جیسے یہ چاہتے ہیں ویسے چلنے دے۔ اب اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ پورے پنجاب میں تمام ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز، ایم پی ایز، ایم این ایز نے خود لگوائے ہوئے ہیں۔ اور خان صاحب ایک اور میں بات بتاؤں، جو بندہ آپ لگواتے ہیں نا، جو پولیٹیشین لگواتا ہے، وہ ہمیشہ کرپٹ بندے کو لگوائے گا، کیونکہ وہ اس کی مرضی کا کام کرے گا، مرضی کا کام کرے، دیانتدار بندے کو تو لگواتے نہیں ہیں، لگاتے نہیں ہیں، کسی اے ایس پی کی سفارش نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ایک بڑا کرپٹ ڈی ایس پی لگوائے گا، کرپٹ تھاندار لگوائے گا اپنے حلقے میں، تاکہ اس کی مرضی کی کام کرے، اس کے مخالفوں کو دبائے۔ اچھا بار صاحب، آخری سوال آپ سے یہ میرا ہے کہ یہ جو پولیس ریفارمز ہیں، ہوئی ہیں ریفارمز، ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں آگے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان ریفارمز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک جو اہم چیز یہ ہے جو کہ ہمارے بڑے بڑے شہروں میں دیکھنا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہمارا پاکستان میں پاپولیشن کے، آبادی کا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے لاہور کی سوک لائف تباہ ہو کر رہ گئی آ کے۔ گاڑیوں والے ہیں تو وہ گاڑی صحیح نہیں چلا سکتے، موٹر سائیکل، رکشے، تانگے، ہر جگہ سے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں
کہ وہ رش اتنا ہو گیا اس کے اندر آ کے کہ وہ پولیس کے پاس اتنی نفری ہوتی ہے، نہ ایک ان کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہے کہ وہ دیکھ سکیں، تیز رفتاری سے لوگ مر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وائلیشن ہو رہی ہیں، ہیلمٹ کی وائلیشن ہو رہی ہیں، دھوئیں کی وائلیشن ہو رہی ہیں، ایک ایک گاڑی میں 4 بندے بیٹھے ہوئے موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے ہوئے، کسی نے اپنی گردن کے نیچے ٹیلی فون رکھا ہوا ہے، کہ کوئی گاڑی چلاتا ہوا ٹیلی فون کر رہا ہے۔ یہ ٹیلی فون کا ایک جو کرنا اور موٹر سائیکل پہ گردن گھما کے ٹیلی فون سنتے جانا اور ادھر سے ادھر سے، یہ اس وقت پورے لوگوں کا، میں کہتا ہوں گھر سے اچھے موڈ پہ آدمی چلتا ہے اور جب دفتر پہنچتا ہے موڈ خراب ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں خان صاحب، جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ پولیس کی ریفارمز، دیکھیں پولیس ریفارمز میں آپ نے پولیس ایکٹ 2002 بنایا، وہ اب قانون کی شکل ہے، اسمبلی نے پاس کیا، اس کو امپلیمنٹ ابھی تک نہیں کیا کسی حکومت نے۔ اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں، مثلا امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ابھی تک۔ دیکھو عمران خان جیسا بندہ نہیں کر سکا، وہ تو چھوڑیں آپ، باقی تو چلو ہم کہتے ہیں تو رکاوٹ کون ہے؟ رکاوٹ یہ MP MNA، آپ کا بیوروکریسی، چیف سیکرٹری اور آپ کا ڈپٹی کمشنر، آپ کا IG پولیس، خاص طور پہ آپ حیران ہوں گے IG پولیس بھی نہیں چاہتا کہ پولیس آرڈر امپلیمنٹ ہو۔ اچھا، اس کو پاورز کو ڈیسنٹرلائز کرنی پڑتی ہیں۔ چیف سیکرٹری نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے جی ڈپٹی کمشنر کا تھوڑا بہت بیچ میں دخل رہے۔ آپ کا MP MNA نہیں چاہتا کہ لوگوں کے اگر مسئلے حل ہونے لگے تو میرے پاس کوئی نہیں آئے گا، تو اس لیے چیف منسٹر بھی نہیں چاہتا۔ دیکھنا ایک اس میں ہے ڈسٹرکٹ سیفٹی کمیشن۔ ڈسٹرکٹ سیفٹی کمیشن میں ضلع کے معززین کی ایک باڈی ہے جس کو قانونی اختیار ہوگا کہ کوئی بندہ اگر اس کا کام نہیں ہوتا وہاں جا کے شکایت کر سکتا ہے۔ وہ SP نہیں برداشت کرتا کہ کوئی ایک سول باڈی اس کو کہہ دی یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب آگے آپ نے ٹریفک کی بات، ٹریفک جو آج کا مسئلہ ہے صبح شام۔ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ بغیر سکول اور بغیر کالج کے آپ کسی بندے کو گریجویشن کی ڈگری دے دیں، اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں کوئی ڈرائیونگ سکول نہیں آپ کے پاس، ساری دنیا میں یہ لازمی ہے کہ لائسنس اس کا بنائیں جو ڈرائیونگ سکول جس میں کلاسز لی ہوں، تو آپ ڈرائیونگ سکول بنائیں۔ یہ SPs کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو، لیکن اتنی بڑی آبادی کو آپ دیکھ رہے ہیں، اشاروں کے اوپر 1 2 4 پولیس والے کیسے قابو کر سکیں گے؟ دیکھیں جی پولیس والے تو وہ یہ جب تک آپ ہر جو ڈرائیور ہے وہ خود اس کا ضابطے کی پابندی نہیں کرے گا یہ حل نہیں ہوگا۔ وہ تب کرے گا آپ ڈرائیونگ سکول بنائیں گے، وہ ٹریننگ لے گا، تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ کرے جی کہ بہت گنجائش ہے۔ بہت شکریہ ظفر عباس لق صاحب۔ ظفر عباس لق صاحب نے آج ہم سے بڑی کھل کر باتیں کی، اور انہوں نے بغیر میں سمجھتا ہوں لیت و لال کے انہوں نے اپنی محکمے کی کچھ کمزوریوں کو بھی آگاہ کیا، اور جو ایسے اس محکمے میں رکاوٹیں ڈالتے رہے ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ پولیس کی اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے بہت قربانیاں ہیں۔ ہمارے بہت سے سینئر پولیس افسران نے جذبہ شہادت نوش کیا اور دہشت گردی خلاف جنگ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ بہت شکریہ ظفر عباس لق صاحب، آپ کا یہاں آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ میں آج ہمارے مہمان جناب ظفر عباس لق تھے، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو ہمارے چینل CT News 7 میں آپ نئے بیوروکریٹ کے ساتھ اگلے پروگرام تک کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔